السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وافضل المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ عز وجل: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ محترم ناظرین کرام، عقیدہ صحیحہ کے متعلق، اسلامی عقیدہ کے تعلق سے ایک 7 روزہ دینی کورس کا آغاز کرنے کا وعدہ کر کے میں آپ لوگوں سے رخصت ہوا تھا۔ آج اسی عقیدہ صحیحہ کے متعلق اس 7 روزہ کورس کا پہلا ایپیسوڈ لے کر میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں، جس میں عقیدہ صحیحہ کی اہمیت، عقیدہ صحیحہ کی پہچان اور اس کے متعلق جو بنیادی باتیں ہیں وہ بنیادی باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی جائے گی۔ آپ لوگوں کے روبرو ان باتوں کو واضح کیا جائے گا۔ اللہ سے یہ دعا کرتے ہوئے میں اپنی بات شروع کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو اور آپ سب دیکھنے اور سننے والے کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دیکھیے، یہ بات واضح ہو اور ہم سب کا کامل و پختہ یقین ہو اس بات پر کہ عقیدہ یہ دین کی اساس و بنیاد ہے۔ جس طرح مضبوط بنیاد کے بغیر عمارت قائم نہیں رہ سکتی، ویسے ہی ٹھوس و پختہ عقیدے کے بغیر دین کی عمارت بھی قائم نہیں رہ سکتی۔ اگر آپ کو اپنا دین مضبوط کرنا ہے، اگر آپ کو صحیح سے دین پر عمل کرنا ہے، اگر آپ کو صحیح دین کی پہچان کرنا ہے، تو سب سے پہلے آپ کو صحیح عقیدے کی پہچان کرنا پڑے گا۔ اور عقیدہ کی جو اساس ہے، عقیدہ میں جو بنیادی باتیں ہیں، ان بنیادی باتوں کو آپ کو پہچان کرنا پڑے گا، ان بنیادی باتوں کو پہچاننا پڑے گا، اور اس میں جو خلل ہے، جو کمیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، ان کمیوں اور کوتاہیوں کو دور کر کے صحیح معنوں میں پکے اور سچے موحد بن کر، پکے اور سچے توحید والے بن کر آپ کو اور ہمیں زندگی گزارنا پڑے گا۔ عقیدہ صحیحہ کی اہمیت کا اندازہ لگانا ہے تو آپ یہ سوچیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی 13 سالہ زندگی میں، مکہ میں آپ 13 سال تھے، اور 13 سالہ زندگی میں آپ کی دعوت کا محور اور دعوت کا مرکز غالباً عقیدہ پر تھا۔ آپ زیادہ تر لوگوں کو عقیدہ صحیحہ کی طرف بلاتے رہے، ایک اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دیتے رہے، ایک اللہ کو صحیح معنوں میں معبود ماننے کی طرف، صحیح معنوں میں اللہ کی بندگی کی طرف بلاتے رہے، اور لوگوں کو ہمیشہ یہی تبلیغ کرتے رہے، یہی بتاتے رہے کہ اللہ ہم سے اور آپ سے سب سے پہلے یہ چاہتا ہے کہ ہم اور آپ اللہ کو اس کی عبادت میں خالص کر دیں، ہم اور آپ اللہ کو اس کی عبادت میں خالص کر دیں، کیونکہ عبادت و بندگی میں صرف اور صرف اللہ کا ہی حق ہے۔ عبادت و بندگی صرف یہ اللہ کا حق ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت و بندگی یہ جائز نہیں ہے۔ اور اسی لیے انبیاء علیہ السلام کا ایک لمبا سلسلہ شروع کیا گیا۔ جب بھی قومیں گمراہ ہونے لگیں، جب بھی لوگ راہ حق سے بھٹکنے لگے، لوگ راستہ جو صحیح راستہ تھا اس سے دور جانے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، ایک کے بعد دیگرے نبیوں کو بھیجا گیا، اور اللہ نے یہ کہا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 36 میں اللہ نے کہا کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا، ایک پیغمبر بھیجا، ایک نبی بھیجا، تاکہ لوگ ایک اللہ کی عبادت کریں، اور طاغوت کی عبادت سے بچیں۔ دیکھیے، طاغوت ہر وہ چیز ہے، ہر وہ شجر و حجر ہے، ہر وہ ذات ہے، ہر وہ شخص ہے، ہر وہ ولی ہے، ہر وہ پیر ہے، ہر وہ فقیر ہیں، جسے اللہ کو چھوڑ کر عبادت کیا جائے، یا اللہ کے لیے جو عبادتیں خاص ہیں، اللہ کے لیے جو عبادتوں کا جو طریقہ ہے، ان عبادتوں کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے انجام دیا جائے، تو یہ سب طاغوت ہیں۔ طاغوت کے بارے میں سلف کہتے ہیں
کہ کل ما عبد من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے اور اس کی بندگی سے، اس کی عبادت سے منع کیا گیا ہے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام 13 سال تک عقیدہ کی طرف، صحیح دین کی طرف، ایک اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے تاکہ لوگوں کا دل اسی پر جم جائے۔ اسی لیے کہ اگر عقیدہ کی تعریف کے حوالے سے بات کی جائے کہ عقیدہ کا مطلب کیا ہے، عقیدہ کا مطلب کیا ہے، دیکھیے عقیدہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے گرہ لگانا، مضبوط باندھنا، کسی چیز کو پختہ کرنا، مضبوط کرنا۔ اسی لیے دل میں راسخ پختہ یقین کو، دل میں راسخ اور پختہ یقین کو عقیدہ کہا جاتا ہے۔ جو چیز آپ کے دل میں جم جائے، آپ کا یقین کامل ہو، پختہ یقین ہو اس پر، اسے لغت کے حساب سے، زبان کے حساب سے، لینگویج کے حساب سے اسے عقیدہ کہا جائے گا۔ لیکن اگر شریعت کی بات کی جائے کہ شریعت میں عقیدہ کسے کہا جاتا ہے، تو عقیدہ کی تعریف یہ کی جا سکتی ہے کہ ان یقینی امور پر پختہ ایمان کا نام عقیدہ ہے جنہیں اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرمایا ہے، اور جن میں کسی بھی قسم کا شک و شبہ نہ ہو، یا اللہ کے متعلق جن چیزوں کا اعتقاد رکھنا یہ ضروری اور واجب ہے وہ عقیدہ ہے۔ اللہ کے متعلق جن چیزوں کا اعتقاد اور یقین رکھنا اور یقین کرنا ضروری ہے، پختہ رکھنا اپنے دل میں ضروری ہے، اسے عقیدہ کہا جائے گا۔ جیسے اللہ پر ایمان، یہ سب عقیدے کے بنیادی مسائل ہیں، اس پر انشاءاللہ آگے بات ہوگی۔ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، تقدیر پر ایمان، یہ سب ایمان کے ارکان ہیں، جسے ایمان کے ارکان ستہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ سب ہمارے عقیدہ کی بنیادی باتیں ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحیح مسلم کی روایت میں آپ نے فرمایا کہ الایمان حدیث جبرائیل ہے، اور اس کے علاوہ دوسری حدیث میں بھی اس بات کی صراحت ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ ایمان کیا ہے، آپ نے کہا کہ الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ آپ نے کہا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان رکھو۔ اللہ پر ایمان رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ تم اللہ کو صرف اور صرف اللہ کو اپنا خالق و مالک و مدبر سمجھو۔ اس سلسلے کی تفصیلی باتیں ایک ایک کر کے انشاءاللہ آگے آئے گی۔ تو ایمان یہ کہ اللہ پر ایمان رکھو، اللہ کی وجود پر ایمان رکھو، اللہ کی ذات پر ایمان رکھو، جو اللہ کے اسماء و صفات وارد ہوئی اس پر ایمان رکھو، فرشتوں پر ایمان رکھو، فرشتوں کے وجود پر ایمان رکھو، فرشتوں کے جس کام کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیث میں بیان کیا ہے، اس پر ہمارا یقین ہو، اس پر ہمارا عقیدہ ہو کہ فرشتے ہیں، فرشتوں کے ذمے یہ کام ہے۔ اس کے بعد اللہ کے کتابوں پر ایمان رکھا جائے جو کتابیں آسمان سے نازل کی گئی ہے، جیسے قرآن ہو گئی، تورات، انجیل، زبور، اور جو دوسرے آسمانی کتابیں اور آسمانی صحیفے ہیں، ان کتابوں پر ایمان رکھا جائے کہ یہ کتابیں اللہ کی طرف سے آئی تھی، یہ کتابیں اللہ کی طرف سے نازل کی گئی تھی۔ ورسولہ، اور سارے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر ہمارا اجمالی عقیدہ اور ایمان ہو کہ اللہ نے جتنے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا ہے وہ سب اللہ کے بندے اور رسول تھے، نبی تھے، پیغمبر تھے۔ ان کے وجود پر، ان کے رسالت پر، ان کے شخصیت پر ہمارا عقیدہ اور ایمان ہو۔ والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ہمارا عقیدہ اور ایمان ہو۔ آخرت کے دن پر بھی ہمارا عقیدہ اور ایمان ہو کہ آخرت قائم ہوگی، ایک دن ایسا ہوگا جس دن دنیا فنا ہو جائے گی، پھر اس کے بعد ہمیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا پڑے گا اور ہمارے اپنے ایک ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا، جو کام ہم نے دنیا میں انجام دیا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو آدمی ذرہ برابر بھی برائی کیا ہوگا دنیا میں وہ اس برائی کو اس دن حاضر پائے گا، اور جو آدمی ذرہ برابر بھی نیکی کیا ہوگا وہ اس نیکی کو بھی اس دن پائے گا۔ تو یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ یہ ساری چیزیں عقیدہ ہیں۔ اب عقیدہ کی اہمیت میں نے اجمالی طور سے بتایا تھا، اب کچھ تفصیلی بات ہو جائے، چونکہ اس درس میں نے یہ وعدہ کیا کہ عقیدہ کی اہمیت کے تعلق سے بتایا جائے گا۔ دیکھیے، سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ اگر عقیدہ صحیح نہ ہو تو عبادات بھی فائدہ نہیں دیتی ہیں۔ اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے تو آپ کی ساری عبادت رائگاں اور بیکار ہے۔ اگر آپ شرک کر رہے ہیں، کوئی بھی بندہ شرک کر رہا ہے، شرک میں گرفتار ہے، تو اس کی ساری عبادتیں بیکار ہیں۔ کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ نے کہا کہ اگر وہ لوگ یعنی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، صلحاء،
اولیاء بڑے بڑے نیک لوگ بھی اگر شرک کرتے تو ان کے سارے اعمال جو انہوں نے کیا ہے وہ سارے اعمال برباد ہو جاتے، وہ سارے اعمال برباد ہو جاتے، اس کا کوئی انہیں ثواب نہ ملتا، اس لیے کہ شرک ایسی لعنت ہے جس کی وجہ سے سارے اعمال تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے کہا کہ اگر وہ لوگ بھی شرک کرتے، یعنی انبیاء شرک کرتے، صلحاء شرک کرتے، بڑے بڑے نیک لوگ شرک میں گرفتار ہو جاتے تو ان کے بھی اعمال برباد ہو جاتے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جب عقیدہ صحیح نہ ہونے کی وجہ سے اعمال خراب ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے، تو اس کے اپوزٹ، اس کے برعکس جس آدمی کا عقیدہ صحیح ہے، پورے زندگی وہ عقیدہ توحید پر تھا، یا اس کی موت اس حال میں ہوئی کہ وہ ایک اللہ کو اپنا حقیقی معبود مانتے ہوئے اس دنیا سے گیا، اللہ کے علاوہ اپنی جبین نیاز کو، اپنی پیشانی کو کسی اور در پر اس نے جھکایا نہیں، اپنی پیشانی کو کسی اور در پر رسوا نہیں کیا، تو اس کا ٹھکانہ انشاءاللہ جنت ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس آدمی کی موت اس حال میں ہوئی کہ وہ جانتا تھا کا مطلب جانتا نہیں تھا، صرف جانتا نہیں تھا بلکہ وہ یقین رکھتا تھا، اس کا عقیدہ اور ایمان اس بات پر تھی، اس کا عقیدہ اور ایمان تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، وہ آدمی جنت میں جائے گا۔ جس آدمی کی موت اس حال میں ہو کہ اس کے اندر اس بات کا یقین رہا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، وہ آدمی جنت میں جائے گا باذن اللہ، اللہ کی مشیت اور اللہ کی اجازت سے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی دوسری روایت میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا دخل الجنہ، کہ جو آدمی اللہ سے اس حال میں ملاقات کرتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا ہے، وہ جنت میں جائے گا باذن اللہ۔ تو یہ عقیدہ تمام اعمال کی بنیاد ہے۔ جو آدمی کا عقیدہ صحیح نہیں ہے اس کے سارے اعمال بیکار ہیں، چاہے آپ جتنا بھی رفاہی کام کر لیں۔ آج بہت سے لوگ سوشل میڈیا پر اس بات کو بیان کرتے کہ فلاں آدمی بہت زیادہ رفاہی کام کر رہا ہے، خدمت خلق کو انجام دے رہا ہے، وہ فلاں آدمی، فلاں سیلیبریٹی، فلاں اداکارہ اس طرح کا رفاہی کام خدمت خلق انجام دے رہے ہیں۔ یہ سارے خدمت خلق، اس کا فائدہ انہیں دنیا میں تو ہو سکتا ہے لیکن آخرت میں اس خدمت خلق کا انہیں فائدہ ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ سارے لوگ اللہ کے ساتھ اکثر و بیشتر شرک کرنے والے اور مشرکین کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، ایک آدمی جو زمانہ جاہلیت میں تھا، جو عرب میں تھا، جو بڑا نیکی کا کام کیا کرتا تھا، حاجیوں کی خدمت کیا کرتا تھا، حاجیوں کو پانی پلاتا تھا، ستو پلاتا تھا، عبداللہ ابن جدعان اس کا نام تھا۔ عبداللہ ابن جدعان کے متعلق اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، کیا عبداللہ ابن جدعان کو اس کی نیکیاں فائدہ پہنچائیں گی؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ نہیں، کیوں نہیں فائدہ پہنچائے گی؟ لِأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ يَوْمًا رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، کیونکہ اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اللہ تو مجھے آخرت کے دن معاف کر دینا، یعنی اس کا آخرت کے دن پر عقیدہ اور ایمان نہیں تھا۔ جو ایمان کے ارکان ہیں اس میں سے ایک رکن آخرت کے دن پر ایمان ہے، آخرت کے دن پر اس کا عقیدہ اور ایمان نہیں تھا۔ تو اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے، اللہ کے ذات پر آپ کا مکمل عقیدہ اور ایمان نہیں ہے، تو آپ کے سارے اعمال بیکار ہیں۔ اسی طرح عقیدہ کی اہمیت کو جاننا ہے تو دوسرا پوائنٹ یہ ہو سکتا ہے کہ عقیدہ انبیاء کی دعوت کا پہلا موضوع تھا۔ جتنے بھی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام آئے، سب سے پہلی دعوت اپنے قوم کو انہوں نے یہی دی، کہا کہ دیکھو میری قوم لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، ایک اللہ کو حقیقی معنوں میں رب مان لو۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام 13 سال تک ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے رہے، اور متعدد احادیث میں آپ نے صحابہ اکرام کو اسی بات کی نصیحت کی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحیحین کی روایت ہے، بخاری اور مسلم کی، کہ جب آپ یمن بھیجنے لگے آپ نے کہا کہ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ أَن يُوحِدُوا اللَّهَ، سب سے پہلی چیز، یعنی وہاں جا کر، یمن جا کر سب سے پہلی چیز، سب سے پہلا مدعا جسے تمہیں بیان کرنا ہے وہ یہ ہے کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو، یعنی لوگوں کو یہ پیغام پہنچا دو، لوگوں کو اس بات کا درس دے دو کہ سب سے پہلا واجب، سب سے پہلی ذمہ داری ایک مسلمان کے اوپر یہ ہے کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کریں،
وہ ایک اللہ کی عبادت کریں، اس میں اس کو خالص کر دیں، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں، نہ تو اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کریں۔ تو یہ انبیاء کی دعوت کا سب سے پہلا اور بنیادی مسئلہ تھا کہ آپ ایک اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو دعوت دیں، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی لیے صحابہ اکرام کو متعدد مواقع پر اسی بات کی نصیحت کی کہ لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو۔ اسی طرح عقیدہ کی اہمیت کا اندازہ لگانا ہے تو اس تیسرے نقطے پر بھی غور ہونا چاہیے کہ عقیدہ ہی نجات کا راستہ ہے، عقیدہ ہی نجات کا راستہ ہے۔ یعنی آپ کا عقیدہ صحیح ہے، آپ اللہ کی عبادت میں خالص ہیں، جو عقیدہ کے بنیادی مسائل ہیں ان مسائل میں آپ پختہ ہیں، تو آپ کو انشاءاللہ نجات کے لیے کافی ہے۔ اور یہ میں نہیں کہتا بلکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے، صحیحین کی روایت ہے بخاری و مسلم کی، آپ نے فرمایا کہ ان اللہ حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ۔ آپ نے کہا کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہنم کو حرام کر دیا ہے، جہنم کو حرام کر دیا ہے۔ غور سے سنیں اس لفظ کو اور اس لفظ کے مفہوم کو سمجھیں اور اس کو اپنے زندگی میں نافذ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو حرام کر دیا ہے اس آدمی کے اوپر، اس شخص کے اوپر جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھا، اس کے تقاضوں کو سمجھا، اس کے صرف زبان سے نہیں ادا کیا بلکہ زبان سے ادا کیا، دل میں اس کے معنی و مفہوم کو سمجھا اور عملی زندگی میں اس کو نافذ کیا۔ اور یہ کلمہ اس نے کیوں پڑھا؟ یبتغی بذلک وجہ اللہ، اللہ کی رضا چاہتے ہوئے اس نے یہ کلمہ پڑھا، اللہ کی رضا چاہتے ہوئے اس نے یہ کلمہ پڑھا، تو اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ اس کا ٹھکانہ جنت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے آدمی کے اوپر جہنم کو حرام کر دیا ہے۔ تو دیکھیے اس حدیث میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ شرط لگائی کہ لا الہ الا اللہ کا اس نے اقرار کیا اللہ کی رضا چاہتے ہوئے، اللہ کی رضا چاہتے ہوئے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ کلمہ توحید کا اقرار کریں، کلمہ توحید کے تقاضوں کے مطابق عمل کریں، ایک اللہ کی عبادت کریں، عبادت کی جتنی قسمیں ہیں، عبادت کے جتنے طریقے ہیں، ان سارے طریقوں کو اللہ کے لیے خاص کر دیں تو آپ کے اوپر جہنم حرام ہوگا انشاءاللہ۔ دوسری حدیث میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا، دیکھیے ہم سب گنہگار ہیں، ہم سب سے عملی کوتاہیاں ہو رہی ہیں، ہم سب سے عملی کوتاہیاں، عملی غلطیاں ہو رہی ہیں، اور ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہماری سفارش کریں اور نبی کے سفارش کے بدولت ہم جنت میں چلے جائیں۔ لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کس کے لیے سفارش کریں گے؟ آپ نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے کہا کہ اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ۔ آپ نے کہا کہ اسعد الناس بشفاعتی من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، کہ جس آدمی نے خلوص قلب کے ساتھ اللہ کی رضا چاہتے ہوئے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، اس کے لیے وہ میری شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق ہوگا، سب سے زیادہ مستحق میرے شفاعت کا وہی بندہ ہوگا جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا۔ تو یہ عقیدہ توحید یہی نجات کا راستہ ہے، اس کی اہمیت سمجھنا ہے تو آپ یہ گانٹھ باندھ لیں کہ اگر ہمیں اور آپ کو جہنم سے نجات پانا ہے، جہنم سے نجات پانا ہے تو ہمیں عقیدہ توحید کو اپنانا پڑے گا، عقیدہ توحید کے مطابق زندگی گزارنا پڑے گا۔ اسی طرح عقیدہ توحید کی اہمیت کے اندازے کے لیے چوتھا پوائنٹ جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، چوتھا نقطہ، وہ یہ کہ انسان، دیکھیے آج یہ فتنوں کا زمانہ ہے، آج یہ فتنوں کا زمانہ ہے، حال چہال جانب سے فتنہ و فساد ہمارے طرف چلے آ رہے ہیں، کبھی کسی طرح کا فتنہ، کبھی کسی طرح کا فتنہ۔ ایسے فتنوں کے زمانے میں اگر آپ کو صحیح دین پر ثابت قدم رہنا ہے، صحیح دین پر ثابت قدم رہنا ہے تو آپ کو صحیح عقیدے کو اپنا کر زندگی گزارنا پڑے گا، اس لیے کہ صحیح عقیدہ یہی روشن شاہ راہ ہے، یہی واضح راستہ ہے۔ اگر آپ صحیح عقیدے پر ہیں، ایک اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کے جو تقاضے اس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، تو آپ فتنوں کے زمانے میں بھی ثابت قدم رہیں گے دین پر، ورنہ فتنوں کے زمانے میں پائے ثبات میں لغزش آنا، آپ کے استقامت میں تزلزل برپا ہونا، آپ کی استقامت کا ہل جانا، یہ ایک طبعی اور فطری بات ہے۔ لیکن اگر آپ صحیح عقیدے پر ہیں، صحیح دین اور صحیح منہج پر ہیں، تو یہ عقیدہ توحید، یہ صحیح منہج، صحیح راستہ فتنوں کے زمانے میں بھی آپ کو صحیح دین پر باقی رکھے گا، ثابت قدم رکھے گا۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا، آپ نے کہا کہ میں نے تمہیں ایسے روشن شاہ راہ پر چھوڑا ہے جس کی راتیں بھی اس کے دن کے مثل واضح ہیں، جس کی راتیں بھی اس کے دن کی طرح واضح ہیں، یعنی یہ راستہ بالکل واضح ہے، یہی وان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، ایک اللہ کی عبادت کرنا، ایک اللہ کی عبادت کے تقاضوں کو پورا کرنا، یہی روشن شاہ راہ ہے، یہی سیدھا دین ہے، یہی سیدھا راستہ ہے۔ آپ اسی پر چلیں گے تو فتنوں کے زمانے میں بھی آپ ثابت قدم رہیں گے، ورنہ کون سا فتنہ آپ کو اپنے آغوش میں لے لے، کون سا فتنہ آپ کے عقیدے کو بگاڑ دے، اس کی کوئی ضمانت اور اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس لیے عقیدے کو مضبوطی سے دانت سے دبا کر رکھیں، کوئی کیسے بھی حالات ہوں، کیسے بھی زمانے آ جائیں، کیسے بھی فتنے برپا ہو جائیں، لیکن ایک اللہ کی عبادت صحیح طرح سے انجام دینا اور ایک اللہ کی عبادت کو دانت سے دبا کر رکھنا، عقیدہ توحید کو، یہ ہمارے عقیدے اور ایمان کی حفاظت کرے گا فتنوں کے وقت میں۔ اسی طرح ایک سوال یہ بھی ہے آج کے درس کے تعلق سے، جس میں عقیدہ کی اہمیت وغیرہ بتائی جا رہی ہے، عقیدہ کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس تعلق سے ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ عقیدہ کی اصلاح کیوں ضروری ہے؟ عقیدہ کی اصلاح کیوں ضروری ہے؟ دیکھیے، عقیدہ کی اصلاح کیوں ضروری ہے، اس سوال کا بھی جواب دینے کے لیے سب سے پہلے آپ یہ جانیں کہ جو اس کے مخالف چیزیں، عقیدہ توحید کے مخالف شرک ہے، اور جیسا کہ پہلے بھی بات یہ بات آئی کہ جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو مخاطب کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، کہ نبی اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کے اعمال برباد ہو جائیں گے اور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ دیکھیے یہ مسلم ہے، یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام معصوم تھے، آپ کی ذات سے شرک کا صدور ہونا ناممکن اور محال ہے، امپاسبل ہے۔ لیکن اس آیت کے ذریعے امت کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ آپ جتنے نیک سے نیک ہوں، جتنے اچھے انسان ہوں، اگر آپ شرک کر رہے ہیں اپنی عبادتوں میں تو آپ کے سارے اعمال بیکار ہو جائیں گے، آپ کے سارے اعمال بیکار ہو جائیں گے۔ اسی لیے عقیدہ کی اصلاح ضروری ہے، کیونکہ شرک ہمارے اعمال کو برباد کر دے گا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ انا اغنی الشرکاء عن الشرک، میں شرک کرنے والوں کے شرک سے بہت زیادہ بے نیاز ہوں۔ من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، جو آدمی میرے ساتھ شرک کرے گا میں اس کو بھی اور اس کے شرک کو بھی چھوڑ دوں گا، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو آدمی میرے ساتھ شرک کرے گا میں اس کی طرف سے مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی حاجت نہیں ہے، میں شرک کرنے والوں کے شرک سے بہت زیادہ بے نیاز ہوں۔ اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار، جو آدمی اس حال میں موت ہوتی ہے، کتنی بدترین موت ہے یہ، کتنی بدترین موت ہے یہ، کہ ایک آدمی مرتا ہے اور مرتے مرتے آخری وقت تک وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہوئے مر رہا ہے، وہ پریشان حال ہے، لیکن اس کی زبان سے نکلتا ہے تو اللہ کے توحید کا کلمہ نہیں نکلتا، اس کی زبان چلتی ہے تو غیر اللہ کی مدد کے لیے چلتی ہے، اس کی زبان چلتی ہے تو دوسروں کی مدد کے لیے آواز دیتی ہے، لیکن اللہ کا کلمہ وہ اپنے زبان سے ادا نہیں کر پاتا ہے اور اسی حال میں وہ مر جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ جو آدمی اس حال میں مرے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکار رہا ہے تو وہ جہنم میں جائے گا، تو عقیدہ کی اصلاح اس لیے ضروری ہے کہ شرک تمام اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ عقیدہ کی اصلاح اس لیے بھی ضروری ہے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ دنیا میں گناہ بہت ہیں، نماز کا چھوڑنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، زناکاری بدکاری یہ بہت بڑا گناہ ہے، چوری ڈاکہ زنی یہ سب بہت بڑے بڑے گناہ ہیں، امانت میں خیانت یہ سب گناہ ہیں، لیکن ان سب سے بڑی گناہ شرک ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، نبی علیہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک یہ بہت بڑا ظلم ہے، شرک یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے جب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، صحیحین کی روایت ہے، آپ نے پوچھا کہ ای الذنب اعظم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سب سے بڑی گناہ کون سی ہے، سب سے بڑی گناہ کون سی ہے؟ آپ نے کہا کہ ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، کہ آپ اللہ کے لیے ند بنائیں، اللہ کے لیے نظیر و مثیل بنائیں، اللہ جیسی عبادت کسی اور کے لیے کریں، حالانکہ اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے، تو یہی سب سے بڑی گناہ ہے، یہی سب سے بڑی گناہ ہے کہ آپ اللہ کے علاوہ
کسی اور کی عبادت کریں، کسی اور کے لیے رکوع سجدہ کریں، کسی اور کے لیے دوسری عبادتیں انجام دیں، نظر و نیاز کریں، قربانی کریں، یہ سب سے بڑی گناہ شرک ہے، اور شرک کی معافی نہیں ہے۔ اگر انسان بغیر توبہ کیے ہوئے مر جائے تو اس کی معافی نہیں ہے۔ اگر شرک مشرک بغیر توبہ کیے ہوئے مر جائے تو اس کی معافی نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ ساری گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اگر مشرک بھی توبہ کرتا ہے تو اس کی بھی توبہ قبول ہو جائے گی انشاءاللہ، اللہ اس کی بھی توبہ قبول کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ بغیر توبہ کے مر جائے مشرک تو اس کی معافی نہیں ہے۔ تو شرک یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جو آدمی شرک کرتے ہوئے اس دنیا سے جائے گا اس کی جنت میں انٹری نہیں ہے، اس کی جنت میں انٹری نہیں ہے۔ اسی طرح عقیدے کی اصلاح اس لیے بھی ضروری ہے کہ امت جو گمراہ ہوئی، جو امتیں گمراہ ہوئیں، ان کے گمراہی کے پیچھے سب سے بڑا مسئلہ جو تھا وہ عقیدے کی خرابی تھی۔ وہ سب سے بڑا مسئلہ جو تھا ان کا وہ عقیدے کی خرابی تھی۔ جیسے یہود و نصارہ گمراہ ہوئے، نصرانیوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ابن اللہ مان لیا۔ ایک اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے نصرانیوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ابن اللہ مان لیا، اور اس کے بعد ان کے گمراہی کا جو دروازہ کھلتا ہے، اس کے بعد وہ گمراہ ہوتے چلے گئے اور گمراہ ہوتے ہوتے وہ راندہ درگاہ قرار پائے۔ اور یہودیوں کی حال یہ تھی کہ وہ انبیاء کے قاتلین، انبیاء کو قتل کرتے تھے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے ولد الزنا کہا، یعنی جس نبی کو نبی ماننا تھا اس نبی کو انہوں نے ولد الزنا کہا، زنا کی اولاد کہا، اور اس کے بعد ان کے قتل کے درپے ہو گئے۔ اس کے علاوہ بہت سارے انبیاء کے یہودی قاتل ٹھہرے۔ تو عقیدے میں خرابی سے ہی امت میں خرابی پیدا ہوتی ہے۔ جب لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرنے لگتے ہیں، کھلم کھلا غیر اللہ کی عبادتیں انجام پانے لگتی ہے، تو اس کے بعد امت کی گمراہی اور امت کی تباہی کا دور شروع ہو جاتا ہے، اور جس تباہی کا انجام دنیا میں ذلت و رسوائی اور آخرت میں جہنم ہے۔ اللہ نے اسی لیے یہودیوں کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے ان پر ذلت و رسوائی مقدر کر دی ہے، ذلت و رسوائی مقدر کر دیے۔ وہ جہاں بھی جائیں گے ذلیل و رسوا رہیں گے، اس دنیا میں وہ جہاں بھی جائیں گے ذلیل و رسوا رہیں گے۔ یہ صرف ان کا زعم تھا، یہ صرف ان کی خام خیالی تھی کہ وہ سمجھتے تھے یہ کہ ہم اللہ کے اولاد ہیں، نحن ابناء اللہ و احباہ، ہم اللہ کے محبوب ترین لوگ ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا، بلکہ اللہ نے کہا کہ یہ لوگ جہاں بھی جائیں گے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان کے اوپر ذلت و خواری مسلط کر دی گئی ہے۔ جہاں بھی جائیں گے وہ کبھی عزت و وقار کی زندگی نہیں جی پائیں گے، جہاں بھی جائیں گے وہ کبھی عزت و وقار کی زندگی نہیں جی پائیں گے۔ اسی لیے عقیدہ صحیحہ کو اپنا کر ہی آپ صحیح راستے پر رہ کر ہی آپ اپنے دین کی حفاظت کریں گے، کیونکہ امت کی گمراہی یہی عقیدے کی گمراہی سے شروع ہوتی ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، جو پہلے کے لوگ تھے ان کی سنتوں کو تم لوگ ضرور ان کے سنتوں کو فالو کرو گے۔ یعنی عقیدہ صحیحہ میں بگاڑ اس امت میں بھی آئے گا۔ اور آج گرد و پیش کا معائنہ کیا جائے، گرد و پیش میں دیکھا جائے تو بہت سارے لوگ، امت اتنی بڑی تعداد ہے، امت مسلمہ آج نصرانیوں کے بعد دوسری بڑی آبادی ہے اس دنیا میں مسلمانوں کی، لیکن اگر آپ غور کریں گے تو صحیح دین پر عمل کرنے والے، ایک اللہ کی خالص عبادت کرنے والے، اس میں آپ کو بہت کم لوگ ملیں گے، ان کی نسبت بہت کم ہے جو ایک اللہ کی عبادت صرف کر رہے ہیں۔ ورنہ لوگ طرح طرح سے اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، ایسی شرک ہو رہی ہے کہ اللہ کا عذاب قریب ہے، کہ اللہ کا عذاب آ جائے۔ اور جو پریشانی اور جو ذلت و خواری آج ہمارے اوپر مسلط ہے، وہ مسلمانوں پر ایک قوم کی حیثیت سے جو ذلت و رسوائی آج مقدر ہے ہمارے اوپر مسلط ہے، اس کی سب سے بڑی اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمان شرک کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ سورہ نور کی جس آیت میں اللہ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کو اس دنیا میں حکمرانی دے گا، مسلمانوں کو زمین کا جانشین بنائے گا، وہاں پر یہ بات بیان کی گئی تھی کہ وہ مسلمان وہی ہوں گے، وہی مسلمان کو عزت و وقار ملے گا، زمین میں خلافت ملے گی، قوت ملے گی۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، کہ جو لوگ میری عبادت کرتے ہو میری عبادت کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، جو لوگ میری عبادت کرتے ہو میری عبادت کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ تو آج بھی امت کے گمراہی کا اور امت کی زب و حالی کا سب سے بڑا اور بنیادی سبب یہ ہے کہ امت راہ حق سے، ایک اللہ کی عبادت سے بھٹک گئی ہے۔ یہ سب عقیدہ کے متعلق جو بنیادی باتیں تھیں وہ باتیں میں نے بیان کیا۔
اب ایک نقطہ اس میں یہ ہے کہ عقیدہ، میں عقیدہ بار بار کر رہا ہوں. اگر آپ کو عقیدے کے متعلق معلومات لینا ہے تو اس میں مراجع و مصادر کیا ہے، یعنی عقیدہ کی بات کہاں سے اخذ کی جائے گی، کہاں سے لیا جائے گا. کسی قول کا، کسی آدمی کا قول یہ عقیدہ میں بنیاد بنے گا، کسی پیر اور فقیر کا قول یہ بنیاد بنے گا، یا کیا چیز بنیاد بنے گی، یعنی جسے ہم یہ کہیں گے کہ عقیدہ کے مصادر کیا ہے. تو دیکھیے عقیدہ کا قرآن، عقیدہ کا پہلا اور بنیادی مصدر جہاں سے عقیدے کے متعلق معلومات لی جا سکتی ہے، لی جائے گی، وہ قرآن ہے. وہ قرآن ہے. دین کی ساری معلومات کے لیے پہلا ملجا و مصدر یہ قرآن ہے. اللہ نے فرمایا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی عقیدہ ہے، ہم کہہ رہے ہیں نہیں یہ عقیدہ ہے، تو اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو تو ہم یہ دیکھیں کہ قرآن و سنت میں وہ مسئلہ آیا ہے کہ نہیں آیا ہے، اور قرآن اس کے متعلق کیا کہتا ہے، احادیث رسول میں اس کے متعلق کیا بیان وارد ہوا ہے. تو سب سے پہلا مصدر، سب سے پہلی دلیل عقیدے میں جو بنے گی وہ قرآن کی آیات بنیں گی، اور دوسرا ماخذ، دوسرا ملجا و مصدر یہ سنت رسول ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ فعلیکم بسنتی، میری سنت کو لازم پکڑو. آپ نے فرمایا کہ ترکت فیکم امرین، میں نے تمہارے درمیان جو دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہ، جب تک تم ان چیزوں کو تھامے رہو گے، مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو تم لوگ گمراہ نہیں ہوگے. اور وہ دو چیزیں کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنتی، میری اللہ کی کتاب اور میری سنت. تو عقیدہ کا دوسرا مصدر سنت رسول ہے. اسی طرح صحابہ اکرام کا فہم، صحابہ اکرام کی سمجھ، اس لیے کہ صحابہ اکرام یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھی تھے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی باتوں کو آنے والی نسلوں تک پہنچانے والے تھے. صحابہ اکرام سب کے سب عادل تھے. صحابہ اکرام یہ معیار ایمان تھے. اللہ نے کہا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ اگر لوگ صحابہ کی طرح ایمان لے آئیں گے تبھی وہ ہدایت پر رہیں گے. تو صحابہ اکرام نے براہ راست نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا، نبی کی احادیث کو اپنے کان سے سنا، اور اس کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث کو، آپ کی سنت کو آگے پہنچایا. تو جتنا حدیث کو سمجھنا، جس طرح صحابہ اکرام نے حدیث کو سمجھا، جس طرح صحابہ اکرام نے قرآنی آیات کو سمجھا، یہ اس طرح بعد میں لوگوں نے نہیں سمجھا اور نہ تو سمجھ سکتے ہیں. اس لیے صحابہ اکرام کا فہم یہ حجت ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین جماعت، سب سے بہترین زمانہ یہ میرا زمانہ ہے، میرے صحابہ کا زمانہ ہے. اس کے بعد سلف صالحین کا اگر کسی بات پر اجماع ہو جائے، سلف صالحین کا کسی بات پر اجماع ہو جائے تو وہ بھی حجت ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، کہ میری امت میں سے ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا. اور ایک حدیث میں پوچھا گیا کہ وہ گروہ کون ہوگا، اس کی علامت کیا ہوگی؟ آپ نے کہا کہ ما انا علیہ واصحابی، کہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، یعنی جس منہج پر، جس راستے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. تو دیکھیے یہ سب عقیدہ کے بنیادی مراجع و مصادر ہیں، کتاب و سنت، اجماع سلف صالحین، اسی طرح فہم صحابہ، یہ سب عقیدہ کے مراجع و مصادر ہیں. ہمیں عقیدہ کی باتیں ان سب جگہوں سے اخذ کرنی ہے، اور جو کتابیں ان سارے چیزوں کو نظر میں رکھتے ہوئے لکھی گئی ہیں، ان کتابوں کو آپ لوگ پڑھیے، جیسے جس میں مشہور ترین کتابیں علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی عقیدۃ اہل سنت والجماعہ، اردو میں بھی ہے وہ کتاب کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ. اسی طرح علامہ محمد بن عبد الوہاب کی کتاب التوحید، اور اسی طرح علامہ ابن تیمیہ کی شرح عقیدۃ الواسطیہ ہے، جس کی شرح بھی ہے شرح عقیدۃ الواسطیہ. اسی طرح امام طحاوی الحنفی جو حنفی تھے لیکن صحیح عقیدے کی ترجمانی انہوں نے کی، اور ان کی کتاب عقیدۃ الطحاویہ ہے. تو یہ ساری کتابیں بڑی، اس کے علاوہ جو بھی چھوٹی کتابیں ہیں جس میں صحیح عقیدے کی، کتاب و سنت میں صحیح عقیدے کی وضاحت کی گئی ہے، ان کتابوں کو آپ لوگ پڑھیں، اور ان کتابوں سے جو عقیدے کی باتیں ہیں ان باتوں کو اخذ کریں. دیکھیے اگر آج کے درس کا میں خلاصہ بیان کروں تو آج کے درس کا خلاصہ یہ ہو سکتا ہے، جیسے عقیدہ دین کی بنیاد ہے. نمبر 1 عقیدہ دین کی بنیاد ہے. اس کے علاوہ تمام انبیاء کی دعوت یہ عقیدہ توحید تھی. اس کے علاوہ صحیح عقیدے کے بغیر اعمال قبول نہیں ہوتے. اس کو میں نے دلائل سے واضح کیا ان سارے
پوائنٹس کو میں نے دلائل سے واضح کیا کہ صحیح عقیدے کے بغیر اعمال قبول نہیں ہو سکتے۔ اس کے علاوہ میں نے یہ بھی بتایا کہ شرک یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اور شرک کی بغیر توبہ کے معافی نہیں ہے۔ اگر ایسے ہی انسان مر جائے تو مشرک کی معافی نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بھی بیان کیا گیا کہ نجات کا راستہ صرف اور صرف عقیدہ توحید ہے، اور یہ بھی میں نے بیان کیا کہ عقیدہ صرف قرآن و سنت اور فہم سلف صالحین سے ہی لیا جائے گا۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں صحیح عقیدہ سیکھنے اور صحیح عقیدہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہر طرح کے شرک و بدعات و خرافات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔